راکنوں مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، خطبہ حجۃ الوداع۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب کو کہ آپ یہاں مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سینئر مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، العزیز الغفار، الواحد القہار، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الشاکر الصبار، النبی المختار، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ الابرار واصحابہ المہاجرین والانصار وعلی من سار علی دربہم واقتفى سننهم والآثار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة أفئدة المؤمنين المسلمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ جی چاہتا ہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر، ہوتی رہے کائنات میں سرکار کی باتیں۔ حمد و صلاح کے بعد عشق و محبت کا یہ کارواں، جس کے ترجمان سرور ملت صوفی غلام سرور نقشبندی علیہ الرحمہ ہے، عشق و محبت کا یہ کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ان کے بعد ان کی اولاد صالحہ، ان کے صاحبزادگان اس قافلے کی
سالاری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ماہانہ یہ نشست جس میں آج مجھے اور آپ سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، عظیم عنوانات، بہترین خطابات اور بہترین خطیب لوگوں کا اہتمام اس نشست میں کیا جاتا ہے۔ چنے اور منتخب موضوعات اس نشست کی شان ہیں اور یہی اس مسجد اور محفل کی پہچان ہے۔ بوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات یہ سعادت اور اس طرح کی دیگر تمام دینی اور دنیاوی سعادتیں ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر لا زوال فرما دیں۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہماری گفتگو سننے اور سنانے کا عنوان خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ خطبہ سننے کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر امن و سلامتی اور زندگی کے تمام مراحل کے نو بنو رہنما اصول موجود ہیں۔ یہ بات اٹل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے قبل کئی حج عطا فرمائے، متعدد حج ادا کیے، کیونکہ حج تو ہر سال ہوتا رہا۔ کفار اور مشرکین اپنے مشرکانہ طریقہ کار کے مطابق حج ادا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بالکل الہامی اور کتابی اور آسمانی ہوتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پھر آپ کی مصروفیات پہلے سے بڑھ گئی، کیونکہ آپ کی تمام تر مصروفیات کا تعلق اس بات کے ساتھ تھا کہ کسی طریقے پر یہ جزیرہ نمائے عرب سارے کا سارا حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، خالق کائنات نے بھی آپ کے دل خاطر کے اس غم کو بیان کیا کہ محبوب لگتا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان کو مار کر ہی رہیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر توجہ اسی بات کی طرف تھی کہ یہ لوگ بد مذہبی سے نجات پائیں، گمراہی اور دلالت اور کفر و شرک و بت پرستی کی وادیوں سے نکلیں اور نور کی محافل اور نور کے باغوں اور وادیوں میں داخل ہو جائیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مصروفیات کے ساتھ کفار مکہ کے ساتھ دیگر کفار کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ بھی زور شور سے جاری ہو گیا۔ یہ رکاوٹیں اور یہ مصروفیات آڑے آئیں اور نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے بعد تقریباً 9 سال، بلکہ تقریباً کیا پکی بات ہے، ایک متعین فیصلہ ہے کہ 9 سال تک آپ نے حج نہیں ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کرنے کی بڑی چاہت تھی، لیکن آپ کا مقصد اس سے بلند و بالا تھا، اور اسی اپنے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ جہد مسلسل اور لگاتار محنت اور مشقت میں مگن رہے، حتیٰ کہ خالق کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوب دن بھر تو آپ کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کے آخر میں آپ نے اگلے سال حج کا ارادہ ظاہر فرمایا، یعنی 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ کرنا، لوگ حج کا ارادہ جو 10 ہجری میں آپ نے حج کرنا تھا، اس کا ارادہ 9 ہجری میں ظاہر فرما دیا۔
یہ ارادہ ظاہر کرنا تھا کہ دیوانوں اور پروانوں نے اس خبر کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا۔ جس مسلم تک اور جس عاشق تک اور جس موحد اور مومن تک یہ خوشخبری پہنچی، اس نے اپنی تمام نجی، معاشی اور معاشرتی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی ہم رکابی کا شرف پانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خلق خدا کا ایک سیلاب مدینہ منورہ میں امڑ کر آ گیا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر بھی کروں، حج بھی ادا کروں، کعبہ کا دیدار بھی کروں اور آپ کے بھی دیدار سے اپنے دل کو شاداب کروں۔ اب آپ اسی وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو اپنے ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، فقدم المدینۃ بشر کثیر کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعمل بمثل عملہ، کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑی اور کثیر تعداد میں لوگوں کا رش ہو گیا۔ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کروں اور آپ کے حج کی طرح اپنا حج ادا کروں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی پوری تیاری فرمائی، اور ذی قعدہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اور اتفاق سے اس کے آخری ایام ہیں، اس کے 5 دن باقی تھے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے پروانوں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے سچے عاشقوں کو اور اپنے مخلص محبین کی ایک بڑی جماعت کو جو تقریباً 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ تھی، ان کو لے کر عازم حج ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور تیاری کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے، وہاں پر احرام باندھا، اپنی سواریوں کو لے کر چلے، اور یوں یہ شہر مدینہ سے چلتا ہوا قافلہ، یہ کیا قافلہ تھا، یہ رشک ملائکہ تھا۔ یہ چلتے 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 منزل پہ منزل مارتے، کہیں آرام کہیں رات کا بسر کرنا، یہ کارواں چلتے چلتے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ قریب پہنچ کر ایک وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اس وادی کے بارے میں جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وادی عصفان ہے۔ اللہ اکبر! نگاہ نبوت و رسالت کا یہ عالم کہ ایک زمانہ پہلے کی خبریں آپ جانتے بھی ہیں اور ان مناظر کو آج بھی اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں ابھی اس وادی میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ اپنے دور میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے، اور دونوں سرخ رنگ کے اونٹوں پر سوار تھے، اور ان کے اونٹوں کی ناک میں چھال کی معمولی سی رسی تھی، اور ان کے دونوں کے بدن پر اون کا بنا ہوا معمولی سا لباس تھا، اور وہ یہاں سے لبیک اللہم لبیک کی صدا دل آفرین بلند کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یعنی آپ نے ابو بکر صدیق سے جو سوال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس وادی سے بڑے بڑے انبیاء کرام تلبیہ کہتے ہوئے، احرام باندھتے ہوئے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر گزرے۔ آگے چلے تو وادی ازرق میں پہنچے، وادی ازرق سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کأنی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کان میں انگلیاں ڈالے، تلبیہ میں بلند آواز کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے اس وادی کی گھاٹی سے اتر رہے ہیں، اور میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں
یونس علیہ السلام اون کے جبے میں ملبوس گھنگریالے بالوں والے اونٹ پر سوار ہیں اور تلبیہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ مقام صرف اور وادی زیتوا سے گزرتے ہوئے کہیں قیام کیا، کہیں دن کو آرام کیا، کہیں راتیں بسر کیں۔ الغرض ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو بروز اتوار چلا تھا یہ قافلہ۔ ذی القعدہ کے آخری 5 دن پہلے اور 4 ذی الحجہ کو یہ قافلہ مدینہ منورہ سے جو چلا تھا، یہ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ اتوار کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ آپ کے شدید انتظار میں تھے۔ بنو ہاشم کے بچے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پرجوش اور پرطباق استقبال کو مرحبا کہا اور ان بچوں کو پیار دیا، محبتیں دیتے ہوئے کبھی ان کو آگے بٹھاتے، کبھی اونٹ پر پیچھے بٹھاتے، یوں شفقتوں سے نوازتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے حرم پاک میں داخل ہوئے۔ چہرہ انور اٹھا اور کعبہ پر نظر پڑی اور ان کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و برم و محابہ۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی عظمت، اپنے اس گھر کے شرف، اپنے اس گھر کی تکریم میں اضافہ فرما، اس کی بھلائی میں اضافہ فرما، اس کی رونق کو ہمیشہ کے لیے اور بلند تر فرما۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے قریب گئے، ایک طویل بوسہ دیا۔ ٹائم کم ہے، یہ میرا موضوع نہیں۔ طویل بوسہ دیا، یہ جدائی تھی۔ کہاں وہ شب و روز حجر اسود کے بوسے اور کہاں اتنی جدائی کے بعد حجر اسود کو چومنا۔ جی بھر کر آپ نے حجر اسود کو چوما۔ حجر اسود کو چومنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور عمرے کا یہ سارے کا سارا عمرے کا طریقہ مکمل فرمایا۔ عمرہ آپ کا مکمل ہوا۔ اب حج کے ایام آنے کا انتظار تھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو منی کی طرف روانہ ہوئے۔ رات منی میں گزاری۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی طرف چل پڑے۔ مشعر حرام کے پاس رکے بغیر سیدھا چلتے چلتے وادی نمرہ میں پہنچے اور یہاں پہلے سے غلامان مصطفیٰ نے آپ کے آرام کے لیے ایک خیمے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ناقہ سے اترے، خیمے میں کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ اتنے میں سورج ڈھل گیا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور تا حد نظر نہیں، میں حضرت جابر کے کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ابھی یہ قافلہ مکہ میں نہیں پہنچا تھا، ابھی یہ مقام بیضاء میں تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتی اذا استوت به ناقته علی البیضاء نظرت الى مد بصری بین یدیہ من راکب وماش وعن یمینہ مثل ذلك وعن یسارہ مثل ذلك ومن خلفہ مثل ذلك ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا وعلیہ ینزل القرآن۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ قافلہ مکہ کو چلا تھا، مقام بیضاء میں جب یہ قافلہ پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے مقام بیضاء کے وسط کو اپنا مرکز بنایا تو میں نے اپنی حد نگاہ تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیکھا، کوئی سوار ہے، کوئی پیدل چلنے والا ہے۔ جہاں تک میری نظر کی انتہا تھی مجھے یا تو سوار نظر آیا یا پیدل چلنے والا نظر آیا۔ یہی حال دائیں جانب، یہی حالت بائیں جانب
اور یہی منظر مجھے پیچھے نظر آیا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی بڑی تعداد، اور اس تعداد کے اندر نبوت کا یہ کمال کہ جس طرح قریب والا شخص آپ کے دیدار سے شاد کام ہو رہا ہے، دور والا بھی انہی مزوں میں اور اسی لطف سے سرشار ہے۔ جس طرح قریب والے آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں، اسی زور سے اور اسی آواز سے پچھلوں کو بھی وہی بات سنائی دیتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورج کے ڈھلنے کے بعد آپ وادی عرنا، ایک وادی ہے میدان عرفات میں، وادی عرنا کے وسیع و عریض میدان میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور تا حد نظر پھیلے ہوئے اس شاکان مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر ایک عظیم الشان فقید المثال خطبہ ارشاد فرمایا، جسے انسانی حقوق کے اولین عالمی منشور کی حیثیت حاصل ہے، جامع ہونے کے ساتھ، فصیح و بلیغ ہونے کے ساتھ اس میں ہر طرح کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ یہ نسل انسانی کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً اپنے اندر نو بنو مراحل کی ضرورت ان کی پوری کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جبل رحمت کے قریب وادی عرنا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آئیے وہ خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے ابتدائی کلمات یہ تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہ حمد و ثنا کے کلمات، ترجمہ برکت کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے برے اعمال کی شامتوں سے ہمیں بچائے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد ایھا الناس، یہ پہلا لوگوں سے جملہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سننا۔ ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات پوری توجہ سے سننا۔ فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بہذا الموقف ابدا، میری بات غور سے سننا، مجھے لگتا ہے یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد اس مقام پر تم کبھی بھی مجھ سے مل نہیں پاؤ گے، لہذا میری بات غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ جب لوگوں نے اپنی تمام توجہ کے کان آپ کی طرف مرکوز کیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی نصیحت بھرا جملہ ارشاد فرمایا، ان اموالکم، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تین چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یوں ہی محترم ہیں جس طرح کہ آج کا دن اس ماہ میں اس شہر مبارک کے اندر محترم ہے، یوں ہی ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر جگہ پر تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں یوں ہی محترم ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا اور یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ اس دن خون کرنا، اس دن مال کی لوٹ گھسوٹ کرنا، یا اس دن کسی کی عصمت دری کرنا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا صرف اسی دن کے ساتھ ان چیزوں کی حرمت کا تعلق نہیں، بلکہ جس طرح اس دن میں یہ چیزیں حرام ہیں، اس مہینے میں یہ چیزیں حرام ہیں، اس جگہ میں یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حرمت ہر زمانے میں ہے،
یہ حرمت ہر جگہ پر ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات، اسلام ہمیں انہی 3 چیزوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایک مسلم حکمران پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کی عزتوں، اپنے رعایا کے مال اور خاص طور پر ان کی جان کی حفاظت کا ذمہ لے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی مطلب کہ مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں برابری ہے، یہاں کی مٹی ہو یا وہاں کی مٹی ہو، سب مٹی ایک جیسی ہی ہے، مٹی کی خاصیت بھی ایک جیسی ہے، اور مٹی کے اندر تواضع اور انکسار ہے۔ تکبر و غرور آگ میں ہے، اور آگ سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا اور اس نے اپنے تکبر کا اظہار کیا۔ تمہیں ایک دوسرے پر تکبر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خلق خدا پر تکبر کرنے والے لوگوں کا انجام قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے جسم کی طرح ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں جاہلیت کے تمام غلط کاموں کو اپنے پاؤں تلے روندنے لگا ہوں۔ زمانے جاہلیت کے اندر 2 غلط کام بہت زیادہ لوگوں کی گردن دبوچے ہوئے تھے، ایک نسل در نسل خون کا انتقام، اور دوسرا کندھوں پر سود کا وزن۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں زمانے جاہلیت کے تمام خونوں کو ختم قرار دیتا ہوں، ساقط قرار دیتا ہوں، وہ رائے گاہ ہیں، ان کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور میں اس کا آغاز اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ ربیہ کا بیٹا جو میرا چچا ہے، فرمایا ربیہ کا بیٹا، اس کا خون میں معاف کرتا ہوں، میں ساقط کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے مقتولین کا اب بدلہ نہ لو، یہ نسل در نسل سالہا سال صدیوں پرانی ریت ختم کرو، اور ایک نئی زندگی، امن والی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ پچھلی باتوں کو جب بھلاؤ گے نہیں تو آگے منزل کی طرف تم چل نہیں پاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سود کا سلسلہ بھی ختم کرنے لگا ہوں، ان تمام سودی ایگریمنٹ کو میں اپنے پاؤں تلے روندنے لگا ہوں، اور سب سے پہلے میں اس کا آغاز بھی اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ میں اپنے چچا عباس کی سودی رقم جو لوگوں کی گردنوں پر ہے، لوگوں کے ذمے واجب الادا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، ساقط کرتا ہوں۔ اصلی رقم حضرت عباس کو مل جائے گی، لیکن اس پر جو سود ہے وہ ان کو نہیں ملے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، اور یوں ایک بڑی رقم لوگوں کے ذمے حضرت عباس کی تھی۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے خاندان سے آغاز کرتا ہوں، میں اپنے چچا کے اس سودی رقم کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میرا چچا اب کسی سے سودی رقم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ہاں ان کی جو اصل رقم ہے وہ ان کو واپس کر دی جائے گی۔ اب ان 3 باتوں کو ذرا دیکھیے۔ خطبے کا پہلا جو پہرا تھا اس کے اندر اس چیز کا ذکر تھا کہ 3 چیزوں کا تحفظ، پھر اس کے بعد مساوات، اور یہ جو مساوات والی بات میں نے کی، مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرق مراتب کو ختم فرمایا، اور گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر فضیلت کا جو معیار تھا لوگوں کی نظروں میں وہ ختم فرمایا، اس سے ابو جہل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس بات سے ابو جہل کو بڑا دکھ تھا کہ یہ محمد سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کرتا ہے، جبکہ ہم نے تو فرق رکھا ہوا ہے۔ بلکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو قریش مکہ نے جب تعمیر کیا تو اب بھی اسی نہج پر ہے، تو اس کا دروازہ اونچا رکھا تاکہ ہماری مرضی کے مطابق بندہ داخل ہو، جس کا داخل ہونا ہمیں پسند نہ ہو ہم اس کو کھینچ کر نیچے گرا دیں، وہ خانہ کعبہ میں قدم نہ رکھ سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف کہ اس فضیلت اور فوقیت کو ختم فرمایا اور مساوات کو قائم فرمایا، بلکہ جن کو کم تر سمجھا جاتا تھا
فتح مکہ کے موقع پر ان کو کعبے کی چھت پر بلند فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیشت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، جس سے آج ساری دنیا، جس میں آج ساری دنیا مبتلا ہے، وہ ہے سود۔ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب دن بدن غربت کے نچلے درجے میں جا رہا ہے، اور یہ سب قباحتیں سود کی ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر تو آتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود ختم نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ اپنوں سے نہیں کیا جاتا، جنگ کا چیلنج اپنوں کو نہیں کیا جاتا، یہ دشمنوں کو کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا سودی کام کرنا، سود کے اندر انوالو ہونا، سودی ایگریمنٹ کرنا، سودی رقم کھانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صراحتاً دشمنی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھریلو زندگی کی طرف آئے۔ یہ تو معاشرتی مسائل تھے، ملکی مسائل تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ جملہ بڑا پیارا، فاتقوا اللہ، اللہ کا حکم ماننا اپنی بیویوں کے بارے میں، خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر، غصے سے مغلوب ہو کر اپنی بیویوں پر ظلم و ستم نہ کرنا۔ پھر آگے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، تمہاری بیویوں کے ساتھ تعلق اللہ کے حکم، اللہ کے نام اور اس کے اذن سے قائم ہے، تو جب اسی کے نام سے یہ تعلق قائم ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہوئی، تم ان کے لیے حلال ہوئے، تو تم پھر اللہ کا خوف کرنا، اللہ کے احکام کو بجا لانا، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری بیویوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، فرمایا کہ تمہاری بیویوں پر لازم ہے جس کا تمہارے گھر آنا تمہیں پسند نہ ہو، اس کو وہ قدم رکھنے نہ دیں۔ یعنی فیملی کے وہ لوگ، خاندان کے وہ لوگ جن کا تمہارے گھر آنا تمہیں پسند نہیں، تو تمہاری بیویوں پر لازم ہے کہ وہ ان کو تمہارے گھروں میں آنے نہ دیں اور تمہارے بستروں اور جگہوں پر بیٹھنے نہ دیں۔ اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو تم ہلکی پھلکی ان کو سزا دے سکتے ہو، لیکن اس سزا میں خون بھی نہ بہے اور جسم کا کوئی عضو بھی برباد نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا حق ہے کہ جیسا تم کھاتے ہو، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا حق ہے کہ ان کے لیے مناسب کھانے پینے اور ان کے لیے مناسب لباس و پوشاک اور ان کے لیے نان و نفقہ اور سکنا کا بہترین بندوبست کرو۔ یہ تمہارے اوپر لازم ہے، اور ان پر لازم ہے کہ وہ تمہارے گھروں کی حفاظت کریں، تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا مال کہیں خرچ نہ کریں۔ آج اگر اس نصیحت کو پلے باندھ لیا جائے تو گھروں کے یہ مسائل سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے مسلم توجہ کیجئے، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے مسلمانوں ان تمسکتم بہا، اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، کبھی تنزلی، کبھی پستی، کبھی گمراہی اور کبھی زوال کا شکار تم نہیں ہوگے۔ سنو، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اپنے تمام تر معاملات، اپنے تمام تر مقدمات، اپنے تمام تر فیصلوں کو قرآن کی روشنی میں لے کر چلو، اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے راضی ہوگا اور تمہیں بھی چین اور قرار ملے گا۔ آج افسوس اس بات پر کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور دوسرے مقام پر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تیسرے مقام پر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور اس فیصلے کو قبول نہ کرے، فرمایا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مزید نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، میں تمہارا پیغمبر، تم میرے امتی، جیسے میں تمہارا نبی ہوں اسی طرح تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ اور انما المؤمنون اخوہ، رنگ و نسل کا فرق ختم، تمہارا آپس میں تعلق ایمان کی وجہ سے ہے، تم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا تمہارے غلام خاموشی اختیار کر لی، تمہارے غلام یعنی مطلب اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر فرمایا ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ زمانہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل غلاموں سے کتنا گندا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ ان کو تپتے صحرا میں کھڑے کر کے سزا دی جاتی، ان کے گلوں میں کڑے ڈالے جاتے، ان کے ہاتھوں کو سنگلیوں سے باندھ دیا جاتا، لوہے کا ماسک ان کے منہ پر چڑھایا جاتا تاکہ وہ کھیت میں کوئی پھل سونگھنے بھی نہ پائیں، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ یہ غلاموں کے بارے میں جو آپ کی نصیحتیں تھیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، انہی باتوں سے تو ابو جہل تپتا تھا، لہذا پتہ چلا ماتحت لوگوں سے اچھا سلوک کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نشان ہے، اور اپنے ماتحت لوگوں پر برتری جتلانا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا اور ان کو اپنے قریب تک نہ پھٹ کرنے دینا، یہ ابو جہل و ابو لہب کی سوچ ہے۔ اب یہ کردار ہمارا ہے کہ ہم اپنا کردار محمدی بنائیں یا کفار جیسا کردار بنائیں۔ اللہ بچائے اس بات سے۔ پھر آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر حقدار کا حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لہذا کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرے گا وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، وہ وراثت کے اندر برابر کے شریک ہیں، لیکن باپ ایک بیٹے کو مکان دینا چاہتا ہے، باقیوں کو محروم کرنا چاہتا ہے یا کم دینا چاہتا ہے، اس حوالے سے وہ وصیت کرتا ہے یا کوئی اور حربہ استعمال کرتا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے تمہارے بیٹے کو ایک حق متعین کر کے دے دیا ہے تو تم پھر اس کے حق میں کمی زیادتی کرنے والے کون ہو؟ اور یہی چیز آج خاندانوں کے اندر پریشانی کا سبب ہے۔ فرمایا وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرے گا جس کو باقاعدہ وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے، اس کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا حق متعین فرما دیا، مقرر کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی وصیت کرے گا وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے متعدد نصیحتیں کرنے کے بعد حاضرین سے پوچھا کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے متعلق لوگوں تم سے پوچھا جائے گا، مجھے بتاؤ اس وقت تم رب کو کیا جواب دو گے؟ جب میرے متعلق میرا رب تم سے پوچھے گا اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، بڑا سہانا منظر بنا۔ حد نگاہ تک دائیں بائیں آگے پیچھے بیک زباں ہو کر بولے تمام مومنین صادقین مخلصین، نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے رسالت کا فریضہ سر انجام دے دیا اور امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی بہترین انداز میں تربیت فرمائی، وہ بھی بڑے اخلاص سے۔ نبی کریم علیہ السلام بڑی عاجزی اور انکساری سے اپنا سر انور جھکائے ان کے اس جواب کو سماعت کر رہے تھے، اور وہ عشاقان مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کے احسانات کا اعتراف کر رہے تھے۔ وہ کتنا سہانا منظر تھا۔
کچھ لمحہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور ہر دفعہ نیچے انگلی کو لاتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ جو انہوں نے جواب دیا اس پر تو گواہ بن جا، اے اللہ اس پر تو گواہ بن جا، اے اللہ اس پر تو گواہ بن جا۔ ابھی یہ کیفیت جاری تھی کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں آئے، وحی کی کیفیت آپ علیہ السلام پر طاری ہوئی اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم تھا جو جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ اس خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جبل رحمت پر تشریف لے گئے، پھر وہاں دعاؤں اور مناجات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر دیگر ارکان حج کو ادا کیا۔ 10 ذی الحجہ، یہ 9 ذی الحجہ کی بات تھی، اب ہے 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی کرنے کے لیے، رمی جمار کے لیے وہاں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی کے دوران لوگوں کو بار بار متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایسی ہی کنکریاں مارنا اور یوں ہی مارنا، چھوٹی کنکریاں اور یوں رکھ کر مارنا، اور ساتھ ہی فرماتے اس میں غلو نہ کرنا، اس میں زیادتی نہ کرنا، بڑے کنکر بھی نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ زور سے مارنے کی شدت بھی نہیں ہونی چاہیے، ان میں غلو نہ کرنا، ایسی ہی کنکریاں چھوٹی چھوٹی مارنا۔ پھر فرمایا سنو، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو سے کام لیا، تم غلو سے بچنا، تم آگے بڑھنے سے بچنا، ورنہ تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور ہر بار یہ ہدایت ارشاد فرماتے، مجھ سے حج کے مسائل پوچھ لو، مجھ سے حج کے ارکان اور مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری حج ہو اور اس کے بعد میں حج ادا نہ کر سکوں۔ یہ جملہ جب سرکار بار بار ارشاد فرماتے، آنکھیں اشکوں سے ڈوب جاتی اور ہر ایک شخص کی خوشی پر پانی پھر جاتا کہ ادھر دین مکمل ہو رہا ہے، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ الغرض رمی سے فارغ ہونے کے بعد ہم میدان منی میں تشریف لائے اور وہاں پر بھی ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خطبہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اس خطبے کے دوران وہ بڑا پیارا منظر بنا کہ آپ اب اونٹنی پر سوار ہیں، اپنے ناقہ پر سوار ہیں اور اونٹنی کی رسی حضرت بلال کے ہاتھ میں ہے، اور آپ علیہ السلام پر سایہ کرنے کے لیے کپڑا حضرت اسامہ بن زید، یہ بھی ایک غلام ہے، اونٹنی کی رسی بھی غلام نے تھامی ہوئی ہے اور اوپر کپڑا بھی تاننے والا ایک غلام ہے۔ اللہ اکبر، ہے انبیاء کا امام، لیکن اپنے قریب خدمت کے لیے جن کو رکھا ہوا ہے، جن کو زمانہ غلام کہا کرتا تھا، جس کالے کو عربوں نے اپنے وطن میں رکھنا گوارا نہ کیا، کالا سمجھ کر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربتوں سے اس کو نوازا۔ حضرت اسامہ بن زید بکتے بکتے بارگاہ رسالت مآب میں آئے
آج اتنا بڑا کراؤڈ اور ایک عظیم الشان جلسہ جہاں پر تو بڑے بڑے سرداران بھی اس خدمت کے لیے ترس رہے تھے، لیکن یہ خدمت کی سعادت غلاموں کو نصیب ہو رہی تھی۔ پتہ یہ چلا وہ جو آیت نہیں ہے، میرا ذہن اس طرف چلا گیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جب سرداران مکہ آئے، کفار مکہ آئے، قریش مکہ آئے، کہنے لگے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، آپ کی محفل میں آنے کو تیار ہیں، لیکن ایک مہربانی کیجئے کہ ہمارے آنے سے قبل ان چھوٹے موٹے لوگوں کو اٹھا دیا کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ایسا ارادہ بھی نہ کرنا، وہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائے، اس بلال و اسامہ و مصعب و صہیب کو اپنی بارگاہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی دور نہ کرنا۔ یہ عملی تصویر تھی کہ حضرت بلال کے ہاتھ میں آپ کی ناقہ کی رسی ہے اور حضرت اسامہ کپڑا تان کر آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ پھر پھرا کر آج پھر اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں اس وقت تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے ہیں اور 1 جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ حرمت والے ان مہینوں کے حوالے سے کفار رد و بدل کیا کرتے۔ مثلا مہینہ آ گیا رجب کا، اس میں جنگ کرنا حرام ہے، اب وہ کہتے ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، رجب کا مہینہ تھوڑا سا آگے ہو گیا، اب ان کے آگے کرنے سے آگے تو نہ ہوتا، تو یوں وہ ایک غلط تعویل کر کے اپنی جنگ کا سلسلہ جاری رکھتے، پھر رجب کے اگلے مہینے شعبان کے کچھ دن رجب میں داخل کر لیتے اور یوں آخر میں کچھ مہینہ بڑا کچھ چھوٹا کر کے 12 مہینے پورے کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتفاق آج ایسا ہوا کہ یہ تمام مہینے اپنی اپنی جگہ پر اس سال آ گئے، اب ان میں رد و بدل نہ ہونے دینا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے ہیں اور 1 ان سے الگ ہے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا، وہی پہلا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا لیکن اس کو دوسرے رنگ میں بیان فرمایا، دوسرے انداز اور اسلوب میں بیان فرمایا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ ہر سوال لا علمی کا تقاضا نہیں کرتا۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر سے پوچھا یہ کون سی وادی ہے، تو جو پہلے زمانے کی خبریں دے رہا ہے اسے اس وادی کا نہیں پتہ۔ کہا اے صحابہ مجھے بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ یوم نحر ہے، لیکن انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یہ ایک عمومی سا سوال جو ہم سے کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی خاص جواب ہوگا جو شاید ہمیں نہیں پتا، تو کہا خدا جانے اور خدا کا پیغمبر جانے۔ کچھ دیر خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ کیا یہ یوم نحر نہیں؟ سب تڑک پکڑ بولے بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ یوم نحر ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، خوب جانے خدا اور خدا کا رسول۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ تڑپ کر بولے یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا وطن ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، خدا جانے اور خدا کا رسول جانے۔ کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں، کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں؟ عرض کیا بلا شبہ یا رسول اللہ یہ بلد الحرام ہے۔ صحابہ کرام اس لیے جواب نہیں دے رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید سرکار کوئی اور نام دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام خاموشی تھوڑی جو بار بار اختیار کرتے رہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ تمام تر اپنی توجہ میری طرف لگا دیں۔
جب سارے مجمع نے اپنے کان توجہ کے آپ کی طرف مرکوز کیے، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح یہ دن، جس طرح یہ مہینہ، جس طرح کہ یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں بھی حرمت والی ہیں۔ جس طرح اس مہینے کی حرمت پامال کرنا گناہ، اس مہینے کی حرمت پامال کرنا گناہ، اس شہر کی حرمت پامال کرنا گناہ، مسلم کا خون کرنا بھی گناہ، مسلم کی عصمت دری کرنا بھی گناہ، مسلم کا ناحق مال لوٹنا بھی گناہ۔ یہ وہی بات تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑے درد بھرے انداز میں فرمایا، میں اپنے لفظوں میں پہلے کہوں، گویا کہ آپ علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں بڑی محنت سے یہ باغ بہاراں آئے، بڑی میری محنت اور جانفشانی لگی کہ یہ آج یہ ثمر تمہیں نظر آ رہا ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد پھر کافروں والی حرکت نہ کرنا، یوں کہ قتل عام ہو جائے اور تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ پڑ جاؤ، میرے بعد ایسا کبھی بھی نہ کرنا۔ میں نے تمہیں کفر و دلالت کی گمراہی اور غلط رسومات سے نکالا اور اچھے ماحول میں تمہیں لے کر آیا، میرے جانے کے بعد اسی ماحول میں رہنا، دوبارہ اسی گھن کی طرف پلٹ کر نہ جانا۔ پھر فرمایا یاد رکھنا، انکم ستلقون ربکم ویسألکم عن اعمالکم، بہت جلد تم اپنے رب کے پاس جانے والے ہو، تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، لہذا میں بری و ذمہ ہوں، میں نے تمہیں ہر ہدایت دے دی، بلکہ عملی نمونہ بن کر محنتیں کر کے میں نے گن سے تمہیں نکال کر اور طیب و طاہر ماحول میں تمہیں پہنچا دیا۔ اب میرے جانے کے بعد اگر کچھ کرو گے تو پھر یاد رکھنا اس کا جواب تم مجھے نہ دو گے، بلکہ اس کا جواب تمہیں رب کو دینا ہوگا۔ ستلقون ربکم، بہت جلد تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ فیسألکم عن اعمالکم، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی کا جرم کوئی دوسرا ذمہ داری میں لے نہیں سکتا۔ باپ کا جرم بیٹا اس کا ذمہ دار نہیں، اور بیٹا جرم کرے تو باپ اس کا ذمہ دار نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر کوئی اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ یہ قانون نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جو جرم کرے گا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا، اگر کوئی ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا حکمران بن جائے اور وہ تمہیں کتاب و سنت کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی اطاعت کرنا، اس سے بغاوت نہ کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرے رہنما اصول کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے، قرآن و سنت کے مطابق تمہیں لے کر چلے تو تم اس کے پیچھے چلنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس سے بغاوت نہ کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا سنو، بڑی خوشی کی یہ خبر ہے کہ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر میں کوئی اس کی عبادت کرے گا۔ آج کعبہ تمام نجاستوں سے پاک ہو چکا ہے۔ اسی کعبہ میں اس نے 360 بت رکھوا کر خدا کو منہ چڑھا رہا تھا کہ دیکھ تیرے بندوں کو میں نے بت پرستی میں وہ بھی تیرے گھر میں لگا رکھا ہے۔ فرمایا اب شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ یہ میری 23 سالہ محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب شیطان اس جزیرہ عرب سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں کوئی بت پرستی کرے گا۔ ہاں، ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے کاموں میں تم شیطان کی اطاعت کرو گے اور شیطان اتنے پر ہی تم سے خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بت پرستی تھی جس کو آپ نے جڑ سے اکھیڑ کر ختم فرمایا۔ نوح علیہ السلام 550 سال تبلیغ کرتے رہے لیکن بت پرستی لوگوں نے نہ چھوڑی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں پورے مکہ سے، مدینہ سے، جزیرہ عرب سے بت پرستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس موقع پر اعلان فرما دیا کہ اب شیطان بھی مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر میں، اس علاقے میں کوئی بت پرستی کرے اور شیطان کو سجدہ کرے۔
پھر آپ نے فرمایا اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقتہ نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور میرا کہنا مانو، یوں تم رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ میں چاہتا ہوں پھر سنیے، فرمایا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقتہ نماز ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، فقط میرا کہنا ماننا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہیں رب اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ پھر مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سنو لوگو، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اے لوگو کیا میں نے اپنی نبوت کی ذمہ داری کو پورا کر دیا؟ میں نے فریضہ رسالت کو ادا کر دیا؟ کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یہ کمال عاجزی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا بے شک حق اور برحق ہے یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک کامل انداز میں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر یوں ہی عرض کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ ان کی بات سننا اور اس پر گواہی دینا۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ باتیں سن کر صرف اپنے دل و دماغ میں نہ رکھنا، جو یہاں نہیں پہنچ سکے ان قیامت تک آنے والے لوگوں تک تم حاضرین پر لازم ہے یہ پیغام ان تک پہنچا کر جانا۔ چنانچہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگرچہ مدینہ میں مرنا سب کو پسند تھا، اگرچہ جنت البقیع میں دفن ہونا سب کو پسند تھا، اسی حکم کے پیش نظر کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی سوڈان چلا گیا، کوئی روم چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، اپنے نبی کے اس مشن کو لے کر چلے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہ جو ہم نے سنا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قسم بخدا سرکار کے پیغامات اس امت کے اندر آج اسی طریقے پر محفوظ و مضبوط ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محفوظ کیے تھے۔ یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا رب مبلغ اوعى او افقع من سامع، تم نے تو سنا لیکن ہو سکتا ہے تم جس تک بات پہنچاؤ وہ اس بات کو زیادہ محفوظ رکھنے والا بھی ہو اور اس سے مسائل بھی نکالنے کا ملکہ رکھتا ہو، لہذا تم میری بات جب دوسروں تک پہنچاؤ گے تو وہ اس کی فکر کو، وہ ان کے معاملات کو اچھے طریقے سے پرکھنے والا ہوگا تم سے، اور یوں یہ پیغام اور یہ دین پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر خطبہ آپ نے ختم فرمایا، تمام حاضرین کو الوداع کیا، قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ 100 اونٹ وہاں پر آپ کے موجود تھے، ان میں سے 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ وہ بھی ایک بڑا دیدنی منظر تھا کہ ہر اونٹ اپنی گردن اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا مجھے بھی شرف حاصل ہو جائے، اور باقی 23 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کیے اور کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا۔ یہ تھے وہ 2 خطبے۔ ایک اور خطبہ بھی تھا جو آپ علیہ السلام نے واپسی پر غدیر خم کے موقع پر دیا تھا، جس میں ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے بخریت واپس تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار کو دیکھا تو وہاں رفتگی سے بڑے محبت بھرے کلمات کہے اور مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے۔ رب صمد کی بارگاہ میں دعا ہے، اے رب کریم ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات، بالخصوص اس حج کے موقع پر آپ کی ارشاد فرمائے ہوئے سنہری اصول کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔